السلام علیکم بچوں، میں آج آپ کو ایک بہت ہی مزے کی سٹوری سنانے والی ہوں۔ ایک بولنے والے طوطے اور سوداگر کی کہانی ہے۔ بچوں، میں آج آپ لوگوں کو ایک بہت ہی نایاب طوطے اور سوداگر کی کہانی سناتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے سوداگر کون ہوتا ہے؟ جی تو بچوں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سوداگر بچوں وہ ہوتا ہے جو اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے اور اسے فروخت کرتا ہے، یعنی کاروبار کرتا ہے اور روزی کماتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں ہوا یہ ہے، جو سوداگر تھا اسے کسی دوسرے ملک میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل دیا۔ راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ بچوں، سوداگر گھوڑے پر جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک طوطا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اس کی جانب بڑھا۔ بچوں، طوطا بیمار تھا، اڑ نہ سکا۔ سوداگر نے طوطے کو پکڑا اور دوبارہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ سوداگر اس ملک میں پہنچا، اپنا کام بھی کیا اور طوطے کا علاج وغیرہ بھی کرواتا رہا۔ فارغ ہوا تو اپنے ملک واپس آ گیا۔ طوطا اس کے ہمراہ۔ بچوں، سوداگر نے اپنے گھر پہنچ کر طوطے کی خوب خدمت کی، اس کا بہت دھیان رکھا اور یوں طوطا بالکل ٹھیک ہو گیا، خوب کھانے پینے لگا۔ سوداگر کو طوطے سے بہت پیار ہو گیا اور طوطا بھی سوداگر سے بہت پیار کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ طوطا سوداگر کی بات سمجھنے اور سننے لگا اور سوداگر سے باتیں وغیرہ کرنے لگا۔ سوداگر بہت خوش ہوا۔ اب سوداگر اور طوطے کی بہت دوستی ہو گئی۔ سوداگر طوطے سے اپنی ہر طرح کی بات کرنے لگا۔ یوں بچوں وقت گزرتا گیا۔ 1-2 سال کے بعد سوداگر کو دوبارہ اسی ملک میں جانا پڑ گیا۔ سوداگر طوطے کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں کل اسی ملک میں جا رہا ہوں اور راستے میں اسی جنگل سے گزرنا ہے جہاں سے میں تمہیں لے کر آیا تھا۔ سوداگر نے کہا، میں تمہارے گاؤں جا رہا ہوں، اس لیے اگر تم نے اپنے عزیز و اقارب کو کوئی پیغام وغیرہ دینا ہے تو بتا دو، میں پہنچا دوں گا۔ بتاؤ کیا پیغام دینا ہے؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، جب آپ اس درخت کے پاس پہنچیں گے تو وہاں کھڑے ہو کر میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا میں ان سے بہت اداس ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ترغیب بتائیں کہ میں کیسے ان سے مل پاؤں۔ سوداگر نے اس کی بات سنی تو کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام انہیں پہنچا دوں گا۔ اگلے دن سوداگر طوطے سے ملا، اللہ حافظ کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سوداگر جب جنگل میں پہنچا، اس درخت کے قریب گھوڑے سے اترا، درخت کے نیچے کھڑا ہوا اور طوطوں سے مخاطب ہوا، اے طوطوں، 2 سال پہلے میں تمہارا ایک زخمی طوطا یہاں سے لے گیا تھا، اب وہ ٹھیک ہے اور میرے پاس قید ہے۔ اس نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور پیغام دیا ہے کہ مجھے کوئی مشورہ دو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں اور تم لوگوں سے دوبارہ مل پاؤں۔ میں بہت اداس ہوں اور تم لوگوں سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ سوداگر ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ اسی درخت سے ایک طوطا جھٹ سے نیچے گرا اور مر گیا۔ سوداگر نے طوطے کو ہاتھ سے چھوا تو وہ اکڑا ہوا تھا، یعنی مر گیا تھا۔ سوداگر کچھ پریشان ہوا اور وہاں سے چل دیا، اپنا کام وغیرہ ختم کیا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ سوداگر اپنے طوطے کے پاس گیا، اس سے اچھی طرح ملا، حال حوال پوچھا، پھر اسے جنگل والا واقعہ پوری طرح بتایا۔ سوداگر نے کہا، تم نے جو پیغام مجھے دیا تھا میں نے پوری ایمانداری سے تمہارے دوستوں کو پہنچا دیا تھا، لیکن یار ایک طوطا تو برداشت ہی نہیں کر پایا، شاید وہ تمہارا باپ تھا، اس نے جب میری پوری بات سنی تو جھٹ سے درخت سے گرا اور مر گیا۔ یار مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا، یار تم لوگوں میں اتنا پیار ہوتا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سوداگر ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ پنجرے میں طوطا جو ایک سلاخ پر بیٹھا تھا گرا اور اکڑ گیا۔ سوداگر نے بہت بلایا مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ سوداگر سمجھا یہ طوطا بھی ان کے صدمے میں مر گیا ہے۔ سوداگر بہت حیران ہوا کہ ان کو بتایا تو وہاں ایک طوطا مر گیا، اب اس کو بتایا تو یہ مر گیا، واہ کیا پیار ہے یہ جانوروں میں۔ سوداگر نے پنجرہ کھولا اور طوطے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ابھی وہ اس واقعے سے حیران ہی ہو رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ طوطا جسے وہ مردہ سمجھ رہا تھا اڑا اور اس کی منڈیر پر جا بیٹھا۔ سوداگر نے جب اس کی طرف دیکھا تو طوطے نے کہا، وہ طوطا جسے آپ مرا سمجھ رہے تھے وہ واقعی میرا باپ تھا، وہ اصل میں مرا نہیں تھا، اس نے ایسا کر کے مجھے ترغیب بھیجی تھی کہ ایسے کرو، سو میں نے بات سمجھ لی اور وہی ترکیب آزمائی جو کامیاب رہی اور میں آزاد ہو گیا۔
بہرحال آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ نے میری مدد کی، آپ کی اور میری دوستی ہمیشہ رہے گی، میں آپ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ اللہ حافظ۔